میں ڈاکٹر بھگوان داس، چیف پیٹرن اینڈ سینٹرل پریزیڈنٹ خدمت انسانیت سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے کچھ حقیقتیں پیش کرنا پسند کرتا ہوں کہ سندھ کے اندر اسپیشلی جو مائنارٹیز ہیں اس کے رائٹس پہ بڑا اثر ہوا ہے۔ 2014 میں مائنارٹیز پورے پاکستان کے سب کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی، اور اس ججمنٹ کے حساب سے ایک کمیٹی بھی بنی گئی تھی، لیکن وہ اتنی ریئلسٹک نہیں بن سکی۔ اس کا وجہ یہ تھی جو کہ ڈاکٹر شعیب صدر نے اپنی تقریر میں جو ڈان میں اگست 20 2023 کو چھپی ہے، اس نے کلیئر کٹ کے لکھا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ورڈکٹ ہیں اس کو بیوروکریسی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور اس نے خود بھی بتایا ہے کہ مجھے مائنارٹی کے رائٹس کی جو ون مین کمیشن بنی اس کا چیئرمین بنایا گیا، لیکن میں ہیلپ لیس رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیوروکریٹس کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، اسپیشلی ان کے ساتھ بھی کوآپریشن نہیں کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے یہ بھی کہتے رہے کہ ان کو اگر کسی بیوروکریٹس کو، خاص کر کے ڈپٹی کمشنر یا SSP کو کوئی لیٹر لکھتے تھے، کو مہینے گزر جاتے تھے، دن نہیں مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن ان کا ریپلائی نہیں آتا ہے۔ اور اس کی کوئی نہیں کہ پاکستان کے اندر بیوروکریٹس جو کہ بالکل چھوٹا سا پرسنٹیج ہے، اس کے اندر ہر جگہ پہ یہ ون مین کمیشن بھی بنی۔ اس کے بعد یہ بھی تک ہوا کہ کمشنر یا SSP کے آفس میں مائنارٹیز کے لیے ان کے پرابلم کو دور کرنے کے لیے آفیسز بنائے گئے، لیکن مسئلہ ایک چیز کا ہے، امپلیمنٹیشن کا ہے۔ یہاں کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 میں ہیومن رائٹس کے بیسس پہ سو موٹو ایکشن لیا تھا کہ سندھ میں جو سب سے بڑا دوسرا پرابلم ہے وہ ہے مائنارٹیز کے پراپرٹیز پہ قبضے، اور
یہ کیس اینڈ تک پہنچ گیا، آرڈر بھی ہو گئے 24 دسمبر 2018 کو۔ شروع میں کچھ امپلیمنٹیشن بڑی اچھی ہوئی، دنیا نے دیکھا کہ جو مینارٹیز ہیں ان کو بڑے فائدہ ہوا، لیکن پھر آگے چل کے بیوروکریٹس نے انکار کر دیا۔ سمپل ایک مثال ہے کہ جو میری زمین ہے اس کے اوپر جو ہمارے قبضے ہوئے، سپریم کورٹ کو مختار کار تھرو جو ہے کمشنر کے بتایا کہ ہماری پراپرٹی کے بڑا جو پورشن ہے 80 ایکڑ کے قریب اس پہ قبضے ہیں، ان کے نام بتائے گئے، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ قبضہ لاڑکانہ کے مختار کار کو دیا گیا، اور مختار کار صاحب نے لاڑکانہ کے جو کنسرنڈ ایس ایچ او تھا اس کو بھی لیٹر لکھا، ایس ایس پی کو بھی اس کی کاپی دی کہ اس جو ایریا ہے جو میں نے قبضے میں لی ہوئی ہے اس کا میں آپ کو یہ، اس میں آپ اپنی پکیٹس پولیس کی بھی قائم کریں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گڑبڑ نہ ہو سکے۔ اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ وہاں پہ پولیس کی پکیٹ بھی بن گئی، لیکن پکیٹس بننے کے باوجود بھی پھر سے گھر بننا شروع ہو گئے۔ وہ پراپرٹی جو کہ مختار کار کے سیف میں ہے، امانت میں ہے، اس کے اندر گھر بننا شروع ہو گئے۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے ان کو بتایا 2021 میں کہ گھر بن رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے ان گھروں کو بننے سے روکیں، اور کمشنر صاحب کو بھی دیا۔ ایک روٹین ہے جو کمشنر صاحب جب بھی لیٹر لکھتے ہیں تو ایک مختار کار صاحب کو بھیج دیتے ہیں کہ کمپلائنس کرو، اور اس کمپلائنس کے لیے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو لکھتے ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب مختار کار ایس ایچ او پولیس اسٹیشن جو کہ اس کو لک آفٹر کر رہی تھی اس کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن کنسٹرکشن چلتی رہی، اور اسی طرح گھر بن گئے، 3 گھر بن گئے۔ 2021 میں سپٹمبر میں
مختار کار کو لیٹر دیا گیا، لیکن گھر بن گئے۔ 23 میں جا کر دیکھتے ہیں کہ 3 گھر بن چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آگے بھی کچھ گھر بنے۔ لیکن آپ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مائنارٹیز کے رائٹس کی جب بھی بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی، تو کوئی بھی اثر نہیں لیتا ہے۔ حالانکہ جو ہمارے مائنارٹیز کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبرس ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں۔ اور یہ جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہوا تھا 2018 میں ہیومن رائٹس میں، جو چیف جسٹس صاحب نے لیا تھا اسلام آباد سے، یہ ساری پراپرٹیز جو ہے انہوں نے مختار کار کے انڈر میں دے دی ہے، اور مختار کار کے لیے تو موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کیا ہے کہ خاص کر کے سندھ میں مختار کار کسی کو اوبلائج نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ رینٹ کی بات، جو گھر میرے زمین پہ بن گئے ہیں ایگریکلچر لینڈ پہ، اس کو رینٹ کے لیے کہا، فروری 2021 سے رینٹ لینا بھی بند کر دی گئی۔ تو یہ جو مسئلے ہیں کہ اتنی ساری 1 مین کمیشن، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں مائنارٹیز کے رائٹس کے لیے آفیسز بننے کے باوجود بھی ہندو جو ہے مائیگریٹ کر رہے ہیں، خاص کر کے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور انڈیا۔ اور چونکہ قبضے بہت ہیں، اس لیے یہاں دوسرے کنٹریز والے یا یہاں والے بھی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں اس کنٹری میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، بیوروکریٹس کی ہیڈلز ختم نہیں ہوگی، تب تک ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور ملک میں وہ ترقی نہیں ہوگی جو دوسری کنٹریز میں ہوتی ہے۔